صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرات جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث پاک سے بھی اب اندازہ لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جوانن، کیا مومن بزرگ ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں مومن بزرگ ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ میری نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میری صحیح اسرار اس حدیث پاک سے معلوم چلا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرات اور آگے بڑھتے ہیں، چغلی اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری مسلم کا حدیث پاک ہے، ان حذیفہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قتاد، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحباء، خدا تعالی کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اور تیسری حدیث کی سماعت فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر صاحبہ، یعنی غیبت کرنے والے کو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ فرما دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرات آج اگر آپ کسی کا دل توڑ دیں گے، اگر آپ کسی کا دل توڑ دیے تو جب تک وہ بندہ آپ سے خوش نہیں تو مدینے والے آقا بھی خوش نہیں، اللہ بھی خوش نہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل ٹوٹ جائے اور دل ٹوٹے دلوں کو تو انسان چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس کے باوجود آج ہم اور آپ کسی کا دل توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، زنا پہ زنا کر رہے ہیں۔ ذرا قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اثام ایک جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ایک جہنم کا ایک دار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے سب لوگ چیخ اٹھیں گے اور سب لوگ چیخ اٹھیں گے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ زنا کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، اور 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ نمبر 1، جب آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ زندگی گزارتے گزارتے آپ چلے جائیں گے لیکن زندگی میں ہی آپ سے مدینے والے آقا راضی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے بعد میرے نبی کا ارشاد ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو سختی کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ حدیث کا فرمان ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ زانی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حضرات رب والوں کو تعالیٰ کی بارگاہ میں زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب والوں کو تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی زیرہ پہناؤں گا، اور وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن حضرات آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے کہ لوگ صرف گناہوں کے اڈے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرات اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، ہمارے معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، تو حضرات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا محاسبہ خود کریں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت پر گہری نظر رکھیں۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ اپنا محاسبہ خود کریں گے، اپنے گھر کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ جو برائیاں ہیں انشاءاللہ بہت جلد برائیاں نیست و نابود ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا صرف تقریر نہ سنیں بلکہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کو پکارتے ہیں، لیکن امام حسین کو ذرا پڑے کہ امام حسین جاتے جاتے پیغام دے دیے کہ آج ہم اور آپ صرف سر کٹانے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں امام حسین کے نام سے آج گردن کٹانے کو تیار ہے لیکن رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جو انسان رب کی بارگاہ میں سر کو
झुका सकता है वही रब की बारगाह में सर को कटा भी सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, इमाम हुसैन के आप चाहने वाले हैं, जरा तारीख का मुताला करें। हजरात जरा सोचिए तो सही कि आप इमाम हुसैन को मानते जरूर, और इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हजरत अली। हजरत अली का मुताला करें, हजरत अली की बारगाह में और हजरत अली की सीने में इल्म का समंदर है। हजरत अली वो हजरत अली का वो मकाम है। हजरत अब्दुल रहमान अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि तोहफा में एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ने के बाद एक शख्स ने फरमाया कि फला मकाम पर जाओ, फला मकाम पर जाओ, वहां एक शख्स आपस में लड़ते हुए मिलेंगे, उन्हें हमारे पास लेके आओ, उन्हें हमारे पास लेके आओ। जैसे ही वो बंदा वहां करीब जाता है, देखता है कि दोनों आपस में लड़ रहा है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आपके हुक्म के मुताबिक दोनों को साथ लाया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे नजारे को देख रहे हैं कि दोनों बंदा क्या कर रहा है। हजरत अली अपने जगह से देख रहे थे कि दोनों बंदा रात भर लड़े हैं। जरा अली का मकाम देखिए, इमाम हुसैन का मकाम देखिए। इमाम हुसैन वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिल का हाल भी जानते हैं। अल्लाह वाले का ये मकाम है, आप कहीं भी बैठे दिल के अंदर क्या है वो भी वो जानते हैं। हजरत अली नजारा देख रहे हैं, हजरत अली सारा माजरा देख रहे हैं। दोनों को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद सवाल होता है कि तुम दोनों रात भर लड़ाई किए, लड़ाई करने की वजह क्या है? उस एक बंदा कहता है, एक बंदा कहता है कि रात भर लड़ाई होने की वजह यही है कि कल हमारी शादी हुई है, लेकिन जब से मैं इसके करीब गया हूं मुझे इसको देखना मंजूर नहीं है, मैं इसके चेहरे को देखना नहीं चाहता हूं। जब से शादी हुई है, कल शादी हुई है, लेकिन रात भर में इनके चेहरे को देखना मुझे गवारा नहीं है। इतना कहना था। हजरत अली उस औरत से पूछते हैं कि आज तुम रात भर लड़ रही थी, लड़ने की वजह क्या है, क्यों लड़ रही थी? वो औरत के बारगाह में जैसे सवाल होता है, हजरत अली कहते हैं क्या तुम इस जवान को जानती हो? वो औरत कहती है नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हो कि ये कल से मेरा शौहर है, यानी कल इसके साथ मेरा निकाह हुआ, सिर्फ इतना जानती हो। हजरत अली कहते हैं मैं जो पूछूंगा सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। वो औरत वादा करती है मैं झूठ कभी ही नहीं बोलूंगी। इतना कहना हजरत अली फरमाते हैं कि तुम फना की बेटी हो? उसने कहा हाँ हुजूर मैं वही हूँ। फिर हजरत अली फिर दोबारा सवाल करते हैं क्या तुम्हारा चचा साथ भाई था जो तुम पर आशिक था, तुम भी उससे मोहब्बत करती थी? उसने इस बात का भी इकरार किया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि तुम्हारा निकाह ये होने से पहले जो तुम्हारा चचा साथ भाई था तुम पर आशिक था, लेकिन एक दिन जरूरत के लिए तुम घर से बाहर निकली तो ये बंदा तुमसे जबरदस्ती तुमसे ज़ना किया और तुम हामला हो गई। और रात का वक्त था, तुम्हारे बाप को पता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ को सब पता था, तुम्हारी माँ सब जानती थी। इतना कहना था। वो औरत कहती हाँ हुजूर ये सारा सही है, लेकिन इतना जब हजरत अली कहते हैं वो औरत दिल में सोच रही है ये मैटर कैसे आप जान रहे हैं? इसलिए कि ये मैटर मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। इसलिए इतना कहना था। हजरत अली कहते हैं जरा ये बताओ कि जब रात का वक्त हुआ तुमसे एक लड़का पैदा हुआ और तुम उस लड़के को कपड़े में लेपट करके एक दीवार के पीछे डाल दिया, इत्तेफाक से वहां पर एक कुत्ता पहुंच गया, तुमने एक पत्थर मारा तो उस बच्चे के सर पर जा लगा, वो बच्चा जख्मी हो जाता है, तेरी माँ ने इजार से कुछ कपड़ा फाड़ कर उसके सर को पहन देता है। उसके बाद फिर तुम दोनों वापस वहां से चले गए और जाने के बाद फिर तुम दोनों को पता भी नहीं चला कि वो लड़का कहां चला गया। इतना कहना था। वो औरत कहती है ए अमीरुल मोमिनीन इस वाकया को मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था, आप कैसे जानते हैं? हजरत अली फरमाते हैं सुनो और आगे सुनो, ये बच्चा तोहफा की धरती पर है, तोहफा की सरजमीन पर है। हजरत मोहतरम जैसे ही तोहफा की धरती पर वो नौजवान पहुंचता है, तोहफा करने के बाद वो नौजवान जवान हो जाता है, जवानी के मंजिल तक कदम को रखता है, उसके बाद उसके साथ उसका निकाह हो जाता है। तो हजरत अली कहने लगे ये तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि तुम्हारा ये बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी बीवी नहीं बल्कि माँ हो। इसलिए अल्लाह ने इस पर हराम चीज बाकी रखा, यानी हराम चीज से दूर रखा। इसलिए हजरत अली वो
محفوظ رکھا ہے۔ آپ ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امام حسن امام حسین حضرت علی آپ کے دلوں کے بات کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کس لیے سیاہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کب تک بیٹھیں گے وہ بھی ہمارے امام حسین جانتے ہیں۔ لیکن حضرات موت میں انشاءاللہ بہت جلدی اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ حضرات امام حسین کی محبت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے آپ جانے والے ہیں، لیکن حضرات محترم میں نے کہا تھا کہ امام حسین کو کفن دیا گیا یا نہیں، اور امام حسین کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو کب ہوئی، کنہوں نے پڑھی، کئی تاریخ کو نماز جنازہ ہوئی ہے۔ حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا، امام حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں شہیدوں کے کئی قسمیں ہیں، کوئی عورت پیدائش کے وقت اگر انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی دیوار سے گر شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی پانی میں بھی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی پیٹ کے درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین کو کفن نہیں دیا گیا، اس لیے کہ امام حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر، امام حسین کا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، امام حسین کا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، امام حسین زندگی گزارے تو شریعت مصطفیٰ پر۔ اس لیے میدان محشر میں سب لوگ اپنے اپنے کفن میں اٹھیں گے، اور امام حسین صرف نہیں بلکہ جو بھی لوگ دنیا کے اندر اسلام کے خاطر، دین کے خاطر گردن کو کٹا دیے ہیں، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، بلکہ وہ شہید انہیں قبروں میں میدان محشر میں اٹھیں گے، اور ان کا جو کپڑا ہے وہ چاند اور سورج کی طرح چمکتے رہیں گے۔ دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کوئی عام شہید نہیں ہے بلکہ یہ وہ شہید ہے جنہوں نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میدان کربلا میں امام حسین کو کفن نہیں دیا گیا ہے، امام حسین کو کفن نہیں دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کئی تاریخ کو ہوئی، بس مختصر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 11 محرم کو لوگ ادا کرتے ہیں، 11 محرم کو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کی کئی تاریخ کو 10 تاریخ کو 10 تاریخ کو شہید کیے، لیکن کم سے کم اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے دل میں اتنا رحم ڈال دیتا کہ 10 تاریخ کو ہی نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی، وجہ کیا؟ 10 تاریخ کو نماز جنازہ نہیں ہوئی، 11 تاریخ کو نماز جنازہ ہوئی۔ تو حضرات ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جنتی ہو، علی رسول ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے، متقی انتقال ہو جائے، جنتی انتقال ہو جائے، پرہیزگار انتقال ہو جائے، شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے والا انتقال ہو جائے، تو جو لوگ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں گے سب لوگ کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس لیے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو سامنے ہے وہ جنتی ہے، اور اس جنتی کی وجہ سے سارے لوگ جنتی بن جائیں گے۔ تو
اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم اس لیے ہی نہیں ڈالا، اس لیے ڈالا ہی نہیں کہ اگر ظالم لوگ یزید لوگ 10 تاریخ کو نماز جنازہ پڑھ لیتے تو امام حسین کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے، اس لیے کہ میرا حسین صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ میرا حسین متقی بھی تھے، میرا حسین جنتی بھی تھے، میرا حسین آل رسول بھی تھے، میرا حسین نوری نگاہی علی بھی تھے، میرا حسین سیرت رسول بھی تھے، میرا حسین نبی کے نواسے تھے، اس لیے میرے امام حسین کے پیچھے اگر ظالم لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے تو اس نماز جنازہ کی وجہ سے اور امام حسین کی وجہ سے سارے لوگ جنتی ہو جاتے، اسی وجہ سے اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم نہیں ڈالا تو نماز جنازہ 10 تاریخ کو لوگ پڑھ لیتے اور اس وجہ سے سارے لوگ جنتی ہو جاتے۔ حضرات اور آگے بڑھتے ہی امام حسین کی نماز جنازہ ہونے کے بعد امام حسین کا جسم پاک کربلا شریف میں جسم پاک کربلا شریف میں، اور سر پاک کہاں ہے اس میں اختلاف ہے، بعض میں مصر میں ہے، بعض روایت میں کوفہ میں ہے، بعض میں اور بھی ہے، لیکن معتبر جو صحیح ہے وہ جنت البقیع اور اس جگہ پر جہاں پر حضرت فاطمہ لیتی ہے، ایک طرف حضرت امام حسن اور دوسرے طرف امام حسین لیتے ہیں، اور جاتے جاتے امام حسین یہ پیغام دے دیے کہ امام حسین میدان کربلا میں بچے کو لے کے گئے، میدان کربلا میں امام حسین جو میں نے پہلے کہا تھا کہ امام حسین کا آج آپ لوگ مانتے ہیں لیکن امام حسین بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پھر آج کیوں مدد مانگتے ہیں؟ آج مدد مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین بچوں کی مدد اس لیے نہیں کی، امام حسین میدان کربلا گئے تھے تو بچوں کو پانی پلانے نہیں گئے تھے، بچوں کے لیے بچوں کو پانی پلانے کھانا کھلانے نہیں گئے تھے، بلکہ امام حسین بچوں کی قربانیاں دے کر کے دین کو زندہ کرنے گئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے گئے تھے، اور امام حسین بچوں کی قربانیاں دے کر کے دین کو زندہ رکھا ہے، اسی وجہ سے آج ہر بندہ امام حسین کا نام لیتا ہے، امام حسین کا نام لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ صرف نعرہ نہ لگائے بلکہ تاریخ مطالعہ کرے، حدیث مطالعہ کرے کہ امام حسین کیسے کسی زندگی گزارے ہیں، امام حسین کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ امام حسین جب شہید ہوئے تو چاہتے تو ہمارے نبی دعا فرما دیتے، علی دعا کر دیتے، فاطمہ دعا کر دیتی، نہ علی دعا کر رہے ہیں، نہ فاطمہ دعا کر رہی ہے، نہ ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں، بلکہ جب جبرائیل کا حکم ہو جاتا ہے تو جبرائیل کو بھی میرے نبی نے بتا دیا مجھے امام حسین کا سر قلم ہونا منظور ہے، مجھے یہ پسند ہے، لیکن میں کبھی دعا نہیں مانگ سکتا ہوں کہ ظالموں سے بچا لے، بلکہ میرا حسین کو صبر دے دے، بلکہ یہی میرے لیے دعا ہے۔ اس لیے میں گفتگو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے میں یہی کہوں گا، اور میں جو بھی بات بتایا ہوں کہ امام حسین کب شہید ہوئے، کس تاریخ کو نماز جنازہ ہوئی اور کفن دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، ساری باتیں بتا چکا ہوں۔ کچھ باقی ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی محبتوں کی ملاقات ہوگی، لیکن کسی کو شک ہو تو مجھ سے آپ یہیں بیٹھے بیٹھے مجھ سے آپ حوالہ مانگ سکتے ہیں، میں حوالہ ہمیشہ 24 گھنٹہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے آپ سے میں کہوں گا امام حسین کے محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین دنیا سے جاتے جاتے پیغام دیے ہیں کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز فرض عین ہے، امام حسین نماز کے لیے سر کو کٹا دیے، آج بھی امام حسین کا سر اٹھا بھی نہیں ہے بلکہ امام حسین کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس لیے جب امام حسین سر کٹا سکتے ہیں تو کیا ہم سر کو جھکا بھی نہیں سکتے ہیں؟ یقین جھکا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کہ امام حسین کا صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔
مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی محبت ہم سب کے سینے کے اندر ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ۔ ایک مرتبہ صدقے دل سے محبت کے ساتھ کلمہ شریف کر لیجئے، لا الہ